فرض ہونے کی صورت میں پوری زکات ادا کروں گا، قضاء عمری نماز بھی ادا کروں گا، قضا روزے ہوئے تو وہ بھی رکھوں گا، اگر زکات باقی رہ گئی ہے تو وہ بھی ادا کروں گا، اور تاخیر کے گناہوں سے توبہ بھی کروں گا۔ میں گناہوں سے باز آیا، میں گناہوں سے باز آیا، میں گناہوں سے باز آیا۔ اے اللہ، میں آج سے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں نے جو چھپے گناہ کیے اس سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں الیاس قادری لاکھوں سننے والوں کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی، اور جو گناہ آپ لوگوں کے سامنے کیے ہوں، وہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے ہوں، ان سب سے بھی میں نے توبہ کر لی۔ اگر آج تک میں نے آپ میں سے کسی کا کوئی حق دبایا ہے، کوئی حق پامال کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اے میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، مجھے خدا اور مصطفیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے، اللہ بھی آپ کو معاف فرما دے گا۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بہت گناہ کیے، میرے لاکھوں سے مراسم ہیں، میں ہر ایک کی دل جوئی نہیں کر پاتا، مجھ سے بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کی دل آزاریوں کا صدور ہونا ممکن ہے، تو مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر لین دین کا معاملہ ہے تو مرکزی مجلس شورا کے کسی رکن سے رابطہ کر کے مجھ سے رابطہ کر لیجئے، اور میں انشاءاللہ اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ میں نے آپ کا قرضہ لے کر بھلا ہی دیا ہوگا، ورنہ بظاہر مجھ پر کسی کا قرضہ نہیں ہے الحمدللہ، اگر بالفرض میں نے بھلا دیا لے کر، تو میں تاخیر کی معافی مانگتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ اسی طرح کوئی ایسا حق آپ کا رہ گیا ہے، کبھی آپ کا قلم لے کر میں نے بھول سے جیب میں رکھ لیا ہے، کبھی کوئی چیز آپ کی بھول کر میں نے اپنے پاس رکھ لی ہے اور وہ میں دینے سے رہ گئی ہے، تو مجھے معاف کر دیجئے، اور وصول کرنا چاہیں تو وصول فرما لیجئے، ممکن ہو تو وصول کر لیجئے، ورنہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ سب کے سب مہربانی کر کے سچے دل سے یہ طے کر لیجئے کہ ہم نے الیاس قادری کے تمام حقوق العباد جو ہم پر تھے وہ معاف کر دیے، اگر تھے تو وہ معاف کر دیے، اور میرے حقوق شاید کوئی سوچ رہا ہو، تم میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، میں تو امت کا خیر خواہ ہوں، خدا کی قسم میرا تو یہ جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کسی مسلمان کو، کسی سنی کو عذاب نہ دے۔ اگر مجھے کسی نے دکھایا، میرے پیسے کھا گئے، میری چیزیں اگر کوئی دبا چکا ہے، تو میں نے تو اپنے تمام حقوق آپ کو سب کو ہی معاف کیے، میرے حقوق الحمدللہ ایڈوانس میں پیش کی معاف ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی مجھے بالفرض شہید بھی کر دے تو میرے حقوق معاف ہیں، حقوق اللہ اس میں باقی رہیں گے، اور وارثوں کے حقوق بھی باقی رہیں گے، اسی طرح میری دیگر حق تلفیوں میں بھی حقوق اللہ جہاں ہے وہ باقی رہیں گے، لیکن میں تو اپنے حقوق معاف کرنے کا مجاز ہوں جو میں نے معاف کیے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں، آج سچی پکی توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنے کی نیت کر کے اٹھیے گا۔ ہم کو میٹھے مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، ہم کو میٹھے مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، ہمیں کو میٹھے مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ اے ناجائز پیشن کے مت والو، آپ بھی سنتے چلو، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ
صاحب مغطى پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، معراج کی رات میں نے کچھ مردوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی آقا یہ لوگ ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک بدبودار گڑھا دیکھا جس میں شور و غوغا بڑھتا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو عرض کی یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھی۔ اسلام بہنوں یاد رکھیے، نیل پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے وضو اور غسل نہیں ہوتا، لہذا نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو اسلامی بھائی بھی اپنے گھروں میں اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی نیل پالش نہ لگا دے۔ ابھی تو اس کی عادت بنائے کہ یہ چھی، یہ بری چیز ہے، نیل پالش اپنے گھر میں نہ گھسنے دے۔ اور اپنے گھر کی کسی بھی خاتون کو اپنی بساط پر، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کر جھاڑ جھپٹ کر نہیں، جو احسن طریقہ ہے موعظہ حسنہ سے، جہاں ضرورت ہو وہاں سختی سے۔ بہرحال یہ کہ شریعت کی ترکیب میں رہ کر اپنے گھر والیوں کو نیل پالش کی نحوست سے آزاد کر دیجئے، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا چلوں۔ شالیمار ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے، میں بے حد بگڑا ہوا انسان تھا، فلموں ڈراموں کا رسیہ ہونے کے ساتھ ساتھ جوان لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانیاں، اوداش نوجوانوں کے ساتھ دوستیاں، رات گئے تک ان کے ساتھ آوارہ گردیاں وغیرہ میرے معلومات تھے۔ میری حرکات بد کے باعث خاندان والے بھی مجھ سے کتراتے، اپنے گھروں میں میری آمد سے گھبراتے، نیز اپنی اولاد کو میری صحبت سے بچاتے تھے اور مجھ سے دین کھاتے تھے۔ میری گناہ بری خزاں رسیدہ شام کے صبح بہاراں بننے کی سبیل یوں ہوئی کہ ایک دعوت اسلامی والے عاشق رسول کی مجھ پر میٹھی نظر پڑ گئی۔ اس نے نہایت شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی رغبت دلائی۔ بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ عز و جل، مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبتوں نے مجھ پاپی و بدکار کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ گناہوں سے توبہ کا تحفہ اور سنتوں بھرے مدنی لباس کا جذبہ ملا۔ سبز سبز امام میں سے سر سبز ہو گیا اور میرے جیسا گناہگار اور ابو الفضول سنتوں کے مدنی پھول لٹانے میں مشغول ہو گیا۔ جو عزیز و قریبات دیکھ کر کتراتے تھے، الحمدللہ عز و جل وہ گلے لگاتے ہیں۔ پہلے میں خاندان کے اندر بدترین انسان تھا، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے اب عزیز ترین مسلمان ہو گیا ہوں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تیرے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو ایسے رحمتوں بھرے سنتوں بھرے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنے کی شیطان کب آپ کو سعادت لینے دے گا؟ شیطان سے ہاتھ چھڑا لیجئے، اس کو لا حول شریف پڑھ کر بھگا دیجئے، 3 دن کے لیے سفر کی سعادت حاصل کر لیجئے۔ اس نیت کے ساتھ ایسا زوردار نعرہ لگائیے کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام،
مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.